میں اسے اس کی زندگی کا اس کی زندگی کا چراغ گل کر کے رہوں گا، اس سے زندگی کا حق چھین کے رہوں گا. وہ زندہ نہیں رہ سکتا میری سلطنت کے حدود اربع میں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اس نے اعلان بھی کر دیا اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر اعلان کر دیا، ملک گیر پیمانے پر اعلان کر دیا، اور پھر اپنے ہرکاروں کو لگا دیا، کارندوں کو لگا دیا کہ جاؤ جگہ جگہ یہ اعلان کرو اور تلاش کرو کہ میرے مذہب کے علاوہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مذہب پر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. گھر گھر کی تلاشی لو، ہر گھر کی تلاشی لو. اگر تمہیں کوئی ملے ایسا جو میرے مذہب سے مختلف مذہب رکھتا ہے تو مجھے انفارم کرو، بلکہ میرے پاس لے آؤ اسے. تو یہ کام شروع ہو گیا. بہت سے لوگ آئے بادشاہ کے پاس، لائے گئے، اور بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب یہ جو مذہب ہے بت پرستی والا اس مذہب سے مختلف ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ دو ہی آپشنز ہیں تمہارے سامنے، یا تو تم بت پرستی کا مذہب اختیار کرو، بتوں کو پوجنے لگ جاؤ، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تیسرا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں حضرات؟ تو بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگوں نے بادشاہ کے ڈر سے تلوار کو دیکھ کر بادشاہ کی دقیانوسی مذہب قبول کر لیا، یعنی بت پرست بن گئے. جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم عیسیٰ کے لائے ہوئے دین متین پر قائم رہیں گے، وہ توحید والا دین، ایک خدا کو خدا بتانے والا، معبود برحق بتانے والا دین، وہی ہمیں اپنی جان سے بھی عزیز ہے، ہم اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے کہا، بادشاہ نے انہیں مرنے سے پہلے ہی بدترین قسم کی سزائیں دیں. اب میں بیان نہیں کرنا چاہتا. کسی کو زندہ رکھ کر اس کی کھال کھنچوائی، کسی کو زندگی کی حالت ہی میں کڑاؤ میں، ایک ہوتی ہے کڑھائی، ایک ہوتا ہے کڑاؤ بہت بڑا، اس میں تیل ڈالا، بہت گرم کیا، ابلتے ہوئے تیل میں اس کے جسم کو ڈال دیا، زندہ اسے فرائی کیا. لیکن حق پرست جو تھے، جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا تھا، جنہیں حضرت عیسیٰ کے لائے ہوئے دین حق کی چاشنی مل گئی تھی، جنہوں نے چکھ لیا تھا ذائقہ ایمان کا، توحید کا، انہوں نے جلنا گوارا کیا، اپنا مذہب چھوڑنا گوارا کیا. یہ ہے اسلام کی حقانیت، یہ ہے توحید کی حقانیت. آگے جو کرنا چاہ کرو، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے. یہ سلسلہ جاری رہا. تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے بادشاہ کے پاس. آنے والوں میں کوئی مسلمان ہو جاتا، کوئی مسلمان ہی رہتا، سزا پاتا، اپنی جان سے ہاتھ گنوا دیتا ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی دولت لے جاتا اپنے ساتھ، اور کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کھو دیتا، بت پرست بن جاتا. یہ سلسلہ جاری رہا. اب یہ تلاش کرنے والوں کی کارروائیاں گرم سے گرم ہوتی گئیں. توحید پرستوں کا بالکل سمجھیے کہ تقریباً خاتمہ ہو گیا. دقیانوس کی سلطنت کے حدود اربع میں اب وہ دور آیا جب بادشاہ کے کان تک، وہ وقت آیا بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ جہاں پناہ بادشاہ، آپ تو چپے چپے کی خبر رکھتے ہیں اپنی سلطنت میں، کہاں کوئی غیر دقیانوسی مذہب رکھتا ہے، کہاں اسلام کو ماننے والا ہے، اور آپ اسے سزا دیتے ہیں یا اسے اپنے مذہب میں داخل کر لیتے ہیں. یہ تو بڑی کامیابی سے آپ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن خود آپ کے محل کی آپ نے خبر لی ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، شاہی خاندان کے
اہم ترین لوگوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ قابل ذکر افراد میں کچھ لوگ خدائے واحد کو ماننے والے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، اور وہ ایک خدا وہی ہے جس کو پیش کیا ہے عیسیٰ نے۔ ذرا اپنے گھر کی تلاشی لیجیے، اپنے گھر کی خبر لیجیے، یہ آگ بگولا ہو گیا، چراغ پا ہو گیا، میرے محل میں عیسیٰ کا دم بھرنے والے موجود ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، بت پرستی سے نفرت کرنے والے ہیں، بلایا سب کو۔ معلوم ہو گیا کہ کون کون ہے، سب کو بلایا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کون تھے؟ ایک جماعت تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے حسین لوگ، بڑے اچھے قد و خال ان کے، ان کی جوانیاں قابل رشک جوانیاں، قوت ہے، شاہی محل، ہر ایک دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا کہ یہی بادشاہ زادہ ہے، یہی شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا، کہا کہ تم میرے قریبی رشتہ دار، تم شاہی خاندان کے سے تعلق رکھنے والے افراد، تم میرے محل کے رہنے والے، محل کے، میرا محل تمہاری رہائش گاہ، اور تم اتنا بڑا جرم انجام دے رہے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ تم نہیں مانتے، تم نہیں جانتے کہ مسیح سے مجھے کتنی نفرت ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ توحید کا نظریہ رکھنے والا مذہب مجھے کتنا ناپسند ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ میں تو کئی خداؤں کو ماننے والا، میں تو مورتی پوجن کرنے والا، میں تو کئی معبودوں کو ماننے والا، تم کیسے اس مذہب پر ہو؟ یاد رکھو، اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو اس مذہب کو چھوڑ دو جس مذہب پر تم اب تک ہو، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس مذہب کو چھوڑو، میرا مذہب اختیار کرو، یا تمہیں میں موت کے گھاٹ اتاروں گا اور تمہیں بدترین موت سے دوچار کروں گا، بڑی تکلیف دہ موت ہوگی تمہاری، ایسے ہی ماروں گا نہیں تمہیں۔ تو ان لوگوں نے، یہ ذہین تھے، فہیم تھے، کیونکہ علم دین میں سب سے زیادہ تھے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے مذہب عیسائیت اس زمانے کے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین حق اچھی طرح اسٹڈی کیا تھا، خوب جانے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، علم دین بھی اس کا اتنا کامل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ نے جو کہا صحیح ہے، اب تک ہم نے اس بات کو راز رکھا، اب راز نہیں رہا یہ راز، اور آپ نے دو راستے بتا دیے، دو آپشن دیے ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ کتنا وقت دیا جائے؟ اتنا وقت دیا جائے، اس وقت میں ہم سوچ لیتے ہیں کیا کیا جائے، کون سا مذہب اختیار کیا جائے، ہم جس مذہب پر ہیں اسی کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، یا ہمیں آپ کا مذہب اختیار کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم ایک دو نہیں ہیں، پورے افراد ہیں، ہم آپس میں کر کے آپ کے پاس آئیں گے، ہمارا جو فیصلہ آپ کے پاس رکھیں گے، پھر آپ کا جو کام ہے آپ کریں۔ جاؤ ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، جاؤ، مگر آ جانا وقت پر جب ہم بلائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں مت رہو۔ اب کیا کہیں گے؟ ہم اپنے مذہب کو چھوڑیں گے؟ کچھ ایسا اختیار کرنا ہے رویہ کہ ہماری جان بھی رہے، ہمارا ایمان بھی سلامت رہے۔ تو یہ کرو کہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، کہیں جا کے کسی گوشہ تنہائی میں چھپ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پس منظر اس واقعے کا سنا دیا آپ کو۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، تو یہ سب جا کے انہوں نے کیا کیا؟ ایک غار میں، بستی سے بہت دور ایک غار میں، ایک گپھا میں، سمجھتے ہیں آپ، ایک کیو میں پہنچ گئے۔ ہمارے پاس
بنگلور میں اسے گوی کہتے ہیں، گوی گفا، آندھرا میں بھی گوی کہتے ہیں. شاہ کمال نے بھی کہا ہے شیر حق کو بس ہے وحدت کی گوی. سبحان اللہ.